اللہ پاک نے ہم سب کو بہت بڑے مقصد کے لیے دنیا میں زندگی دی ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سبحان اللہ ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ تملأ المیزان۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ معمولی سا وقت ہے سبحان اللہ بولنے کا، لیکن اس وقت یہ وقت اور یہ بول اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس دنیا میں آدمی نے ایک مرتبہ پڑھا ہے تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ معمولی سا یہ وقت، چند سیکنڈ بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ اس وقت جیسے کوئی آدمی کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو وہ بڑے عہدیدار کی ایک سگنیچر بہت قیمتی ہوتی ہے۔ بہت بڑی زمین اور بہت بڑی دکان اس ایک سگنیچر سے مل جاتی ہے، لیکن وہی آدمی عہدے سے ادھر گیا، اب وہ پوری کاپی بھر کے سگنیچر کر دے ہم کو تو کام ہوگا اس سے کچھ؟ اب وہ قیمت باقی نہیں رہے۔ ایسے اس وقت جو ہمارے پاس موقع ہیں، جو وقت ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں۔ پوری دنیا کے سارے خزانے ایک لمحے کا بدل نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کا سارا مال بھی اس زندگی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گنہگار لوگ قیامت میں فدیے کے طور پر پیش کرنا چاہیں گے اگر ان کے پاس ہو تو، لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جن کے پاس یہ عمل ہوگا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اتنی قیمتی زندگی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے یہ مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت و اطاعت۔ ہر بندے بندی سے اللہ پاک کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ جو حکم جس وقت کا ہے اس حکم کو بجا لاویں۔ نماز کے وقت میں نماز ہے، روزوں کے وقت میں روزہ ہیں، صاحب مال آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو پیسے خرچ کرے گا، پیسے گنے گا زکوٰۃ کے تو بھی ثواب ہے۔ گن کر دے رہا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے دے رہا ہے تو وہ سارا ثواب کا کام ہے، جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ وہ حکم ہے اللہ کا۔ حج کے لیے آدمی سفر کرتا ہے تو سفر بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے کہ حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر اجر ہے، اس کی مشقت پر اجر ہے۔ وہی سفر آدمی خواہشات کے راستے میں کر رہا ہے تو ایک ایک قدم پر آدمی کو گناہ ہے اور اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے حکم پورا کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو بندہ سمجھے اور پھر سمجھ کر حکم پورا کریں، اور اس امید پر حکم پورا کریں گے کہ اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو کر وہ دنیا میں برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ پاک راضی ہو کر خوش ہو کر آخرت میں اس کا بہت بڑا بدلہ دے گا۔ جب ایسے یقین کے ساتھ ہوگا تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، مسجد میں ٹھہرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ مسجد میں جہاں کھانا کھانا ہوتا ہے نا، بھوکا آدمی ہے اور اس کو پتہ ہے کوئی سامنے کے ہال میں ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کھانا لگنے والا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد لگ رہا ہے، تو اس ہال میں خالی جا کر بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ کھانا تو آدھے گھنٹے بعد کھانا ہے، لیکن لوگ وہیں چلے جاتے ہیں، تو لگتا ہی ہم بیٹھ جائیں گے، تو آگے سے انتظار کرتے وہاں کھانے کا، کھانے کے طالب ہیں، کھانے کی رغبت ہے، تو کھانے کے انتظار کا بھی مزہ ہے۔ کوئی کہے بھائی باہر بیٹھ جاؤ، بھائی نہیں یہاں بیٹھے ہم، اس سے بہتر جگہ کوئی بتائے گا تو وہاں آدمی نہیں جائے گا، کہ وہاں اس وقت ابھی کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہوئی۔ ایسے جب عبادت کی طلب پیدا ہوگی، عبادت کی طلب پیدا ہوگی تو پھر مسجد میں بیٹھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اذان کا آدمی انتظار نہیں کرے گا، بلکہ آدمی جیسے کام کاج سے فارغ ہوا
اور اب اس کو پتہ ہے کہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے، تو ادھر ادھر نہیں جائے گا، مسجد آئے گا، نماز کی تیاری کرے گا آدمی اس دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور میرے جلدی جانے پر مجھے اجر ملے گا۔ نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہی، جیسے نماز پڑھنے والا ہے، اس کے اس اجر کے امید پر آدمی جو ہے جلدی آ جائے گا، اور عمل کو اچھا سے اچھا بنانے کی آدمی کوشش کرے گا کہ یہ مقصد زندگی ہے، اور اللہ پاک نے بندوں سے اچھا عمل مانگا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل اللہ نے مانگا ہے، جیسا ویسا نہیں، اچھا مانگا ہے۔ مارکیٹ میں اچھی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، دکاندار اچھی چیز رکھتا ہے، ڈیمانڈ اچھی چیزوں کی ہے اور آدمی خراب چیز رکھے گا تو دکان چلے گی اس آدمی کہ وہ دکان نہیں چل پائے گی، کیونکہ ڈیمانڈ اچھی چیزوں کی ہے اور آدمی نے خراب چیز رکھی۔ اللہ پاک نے بندوں سے اچھا عمل مانگا کہ اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو پھر جو مقصد زندگی عبادت اور اعمال ہیں اس کو اچھا بنانے کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اچھا بنائیں اس کو، نماز کو بھی، روزوں کو بھی، ذکر و تلاوت کو بھی، صدقہ خیرات کو بھی، اور دیگر جو زندگی کے شعبے ہیں، دیگر تجارت بھی اچھی، اللہ نے تجارت بھی اچھی کرنے کو کہا، صاف ستھری ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، غبن نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، ایسی تجارت کا حکم دیا ہے کہ ایسی کریں، صاف ستھری ہو، اس کے ذریعے سے جو روزی ہوگی وہ پاک صاف ہوگی اور برکت والی ہوگی، روزی برکت والی، تھوڑی ہے لیکن برکت والی ہے۔ جیسے بعض چیزیں جو کھانے پینے کی کم مقدار میں ہوتی ہیں لیکن اس میں کیلری بہت ہے، وٹامن زیادہ ہوتے ہیں، ہوتی ہے تھوڑی، اس کے 2 لقمے کھا لو تو 1 وقت کی غذا کے برابر ہو جاتا ہے، کہ 2 لقمے کھائے ہیں صرف۔ بعض دوائیاں ہوتی ہیں نا آج کل وزن کم کرنے کے لیے، کہ پورے جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ 2 چمچ پاؤڈر میں ہوتی ہیں، پورا کیلشیم اور ساری کیلری اسی میں مل جاتی ہے، اس کو 2 روٹی کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض خوراک ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پیٹ بھر کے کھا لے پھر بھی اس میں سے کچھ نہیں ملتا، سوائے پیٹ بھرنے کے کچھ نہیں ہوا، جسم کو طاقت نہیں پہنچاتی وہ خوراک۔ ایسے بعض روزی بہت ہوتی ہے، پاک صاف نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے، تو اس میں سے آتا بہت ہے لیکن کام کچھ نہیں ہوتا، کام نہیں نکلتے اس مال سے۔ اور بعض روزی تھوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک نے اچھا کرنے کو کہا ہے کہ اچھا کماوے آدمی، کما لیا تو اچھا کھاوے، اب کہ کما کر آدمی کا پیسہ پہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اس کا مطلب تھوڑا کہ آدمی شراب لا کے پیوے، اس سے اچھا کھاوے، اچھا پیوے، اپنی چاہت پر نہ کھاوے پیوے بلکہ اللہ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آدمی کھائے پیوے، تو پھر یہ چیزیں اندر جا کر آدمی میں مزید طاقت پیدا کرے گی، ایمان میں، اعمال میں۔ لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہاں لقمہ عمل کا بیج ہے، لقمہ عمل کا بیج ہے، جیسا لقمہ جاتا ہے ویسا عمل نکلتا ہے۔ کھانا پینا صاف ستھرا ہوگا، جیسے آدمی اپنی مرضی کے خلاف کا نہیں کھاتا، چاہے کتنا بھی اچھا ہو، کتنا ہی اچھا ہو۔ بعض لوگ بادام نہیں کھاتے، اچھی چیز ہے نہیں کھاتے وہ۔ بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے، بعض لوگ مچھلی نہیں کھاتے، اپنی مرضی کے خلاف ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے جو چیز اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے، کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کھانے کی، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، لیکن میرے اللہ کی مرضی نہیں ہے میں کھاؤں گی۔ اپنی چاہت پر آدمی مچھلی چھوڑ دیتا ہے، گوشت چھوڑ دیتا ہے، بادام چھوڑ دیتا ہے، کہ اپنی چاہت کے خلاف ہے۔ ایسے اللہ کی چاہت کے خلاف کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے تو آدمی اس کو چھوڑ دے گا۔
اللہ کی چاہت کے خلاف آدمی کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کہ اللہ منع کر رہا ہے اس چیز کی طرف نظر اٹھانے سے کہ غیر محرم ہے، وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ آدمی کو جس کے ساتھ صحت نہیں ہوتی نا، اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ہوتا ہے نا، جس سے دشمنی ہو جاتی ہے تو روبرو ہونا پسند نہیں کرتا، کہ اپنی مرضی کے خلاف ہے تو سگے بھائی کا منہ نہیں دیکھتا کہ طبیعت کے خلاف آ رہا ہے۔ ایسے اللہ پاک کی مرضی کے خلاف جو چیز ہوگی وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ عبادت کا تقاضا ہے، اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے، چاہے کتنا خوبصورت چہرہ ہے، لیکن اللہ کی منشا نہیں ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ مطیع اور فرما بردار کی علامت ہے کہ آدمی نظر جھکا لے گا، چاہے تنہائی میں اکیلا ہو، کیونکہ ایمان والے کا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھ رہا ہے، جلوت میں دیکھ رہا ہے، خلوت میں دیکھ رہا ہے، بازار میں دیکھ رہا ہے، جہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، اپنا کوئی نہیں۔ آدمی دیکھا کہ اپنے والا کوئی ہے، ادھر ادھر کوئی نہیں، وہاں بھی اللہ ہے۔ اپنے گھر کا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے وہاں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، اور وہ بڑا باریک دیکھنے والا ہے، وہ اللطیف، بہت باریک دیکھنے والا ہے۔ ہمارے کیمرے کیا دیکھیں گے؟ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، سب کو وہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں، سمندر کے اندر، سب جگہ وہ دیکھ رہا ہے، اور بڑا باخبر ہے، خبیر ہے، بڑا باخبر ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ تو پھر کسی جگہ بھی آدمی جا کر گناہ نہیں کرے گا، آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا آدمی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، غلط بولتے ہوئے، غلط سوچتے ہوئے، غلط سنتے ہوئے، غلط کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، غلط کمائی کرتے ہوئے، ہر وقت اس بات کا دھیان کہ اللہ دیکھ رہا۔ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی ایسی عام جگہوں پر گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آجو باجو کہیں کیمرہ لگا ہوا ہوگا، دیکھتے ہیں ادھر ادھر، پہلے اوپر نیچے دائیں بائیں، پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے، اس کا رواج ہی نہیں تھا کیمروں کا، تو آدمی کچھ دیکھتے نہیں تھے، چور لوگ چوری کرتے آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیمرہ ادھر ادھر کہیں لگا ہے، جہاں کیمرہ ہوتا ہے اس کیمرے سے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نہ آ جائیں، لیکن اللہ ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے حکموں کو بجا لاوے، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اس کے ڈر کی وجہ سے ہم رک جاویں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے ڈر سے رکیں گے تو تنہائی میں بھی رک جائیں گے، باوجود قدرت پہ کے بھی رک جائیں گے، طاقت ہے گناہ کرنے کی۔ ایک تو ایک آدمی میں طاقت ہی نہیں، گناہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا کمال ہے؟ لیکن طاقت ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اس لیے آدمی نہیں کر رہا۔ اور ایک آدمی کو تنہائی میں موقع مل گیا ہے، اس لیے وہ ڈر کر رہا ہے، اور ایک آدمی اس لیے بچ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ چاہے آدمی تنہائی میں ہے، طاقت پوری ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے نافرمانی سے بندہ بچ گیا۔ یہ زندگی کا تقاضا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور جو ایسی زندگی گزارے گا، یہ اچھی زندگی ہے، یہ عمل صالح والی ہے، اللہ اسے حیات طیبہ دے گا، اسے حیات طیبہ دے دے گا۔ جو ہمارے اندر کی چاہتیں ہیں، ہم جن چاہتوں کو پورا کرنے کے واسطے گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو نافرمانی کے راستے سے چاہتیں پوری نہیں ہوگی۔ نافرمانی کرنے والے کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرما برداری کے راستے پر آدمی آئے گا تو جو جائز اور حلال چاہتے ہیں اللہ پاک عافیت سے پوری کروائے گا،
اور حلال راستے دے گا اس کے لیے، اس کے اسباب اللہ مہیا کرے گا، جو حلال اچھی چاہتے ہیں، جائز چاہتے ہیں، اور اس میں بھی برکت کے ساتھ اللہ کروائے گا۔ اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی طرف آگے بڑھیں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں، اور صرف دنیا کو اپنا مقصد نہ بنا لیں۔ یہ سمجھدار کی علامت نہیں ہے۔ جیسے بچہ 12-15 سال تک اب کھیلتا ہی رہتا ہے تو آپ سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ مقصد نہیں ہے، صرف کھیلتے رہتے ہو، ٹھیک ہے تم 1-2 گھنٹے کھیل لو دن میں، باقی کچھ کام کرو، پڑھائی کرو۔ ایسے کمانا یہ مقصد نہیں ہمارا کہ کماتے ہی رہے آدمی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 330 دن، کہ وہی ہماری فکر، وہی صبح شام رات دن کی۔ یہ سمجھداری نہیں، سمجھداری مقصد میں لگنا ہے، اس کے ساتھ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، حلال کمائی کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی میں لگنا، وہ بقدر ضرورت آدمی کرے گا کہ جتنے آدمی کو حاجت ضرورت ہے اتنا آدمی کما لے گا کہ اپنے گھر والوں کا گزارا ہو جاوے، جو آدمی کے ذمے واجب نفقات ذمہ داریاں ہیں آدمی آسانی سے پوری کر سکے۔ اس سے زیادہ کہ آدمی لالچ نہیں کرے گا۔ اگر مقدر میں ہوگا تو اللہ پاک اس کے لیے اسباب مہیا کرے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ بہت کم وقت کاروبار میں لگاتے ہیں اور ان کو بڑے نفع ہو جاتے ہیں، وہ ان کی مقدر کی دنیا ہے۔ بعض لوگ 50 سال سے کاروبار کرتے ہیں، ابھی تک وہی گزارے کی روزی ملتی ہے، اور بعض نوجوانوں نے ابھی 5-10 سال میں کاروبار شروع کیا اور لاکھوں پتی بن گئے کہ ان کو مقدر کی روزی مل گئی جو ان کی مقدر میں تھی۔ یہ دنیا بقدر ہے، تقدیر ہے، مقدر کی جتنی ہے اتنی ملے گی۔ ہاں، رزق اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، الرزق مقسوم والحریص محروم، کہ رزق تقسیم ہے، اور لالچی جو ہے ہمیشہ محروم ہوگا۔ وہ لالچ سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، صبح شام وہ قلا پہ ملانے کی کوشش کرے گا، لیکن نتیجے میں شام کو وہی ہوگا۔ مہینہ پورا ہوتے حساب کرے تو سڑواڑے، گجراتی میں کہا سڑواڑے میٹو، وہی کہ خوب تھکے، یہاں گئے وہاں گئے، بڑی کوشش ہے کی، لیکن دین چھوڑ کر، اعمال چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر، حرام حلال، تو یہ مومن کا راستہ نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی دنیا میں بھی اس طرح لگے کہ ہم اپنے دین کا اور اپنی آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھیں، چوکنے رہ کر۔ جیسے آدمی کاروبار تجارت کرتا ہے، حکومت کے قانون سے چوکنا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفع کرنے جائے اور بڑا نقصان ہو جائے۔ قانون سے ناواقفیت کی وجہ سے بعض مرتبہ فائن لگ جاتا ہے نا، بڑا تاجر پر دکان میں بڑا فائن لگتا ہے، قانون سے ناواقفیت، ایسا کام کر بیٹھا کہ بہت بڑی رقم اب ادا کرنی پڑے گی۔ ایسے کہیں دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، دین سے جہالت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دین کا اور اپنی آخرت کا بڑا نقصان کر بیٹھیں۔ اس لیے دین سیکھ کر سمجھ کر آدمی اپنی دنیا میں مشغول ہو، باقی اصل ہدف ہمارا آخرت ہو، جو ایک زندگی ہے آخرت، ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک حقیقت ہے، کوئی وارتا نہیں ہے، وہ جو ہے نا قبر ہے، پھر حشر نشر اور جنت، وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے، اور وہاں ہر ایک کو جانا ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے انتقال ہونا ہے، اور پھر وہ حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ اس حقیقت کی طرف جو ہمیں معین و مددگار ہیں، وہ پہلا مقصد تو یہ کہ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور دوسرا اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔
انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو کام اللہ پاک لیتا تھا اپنے بندوں تک دین پہنچانے کا کام، اس کام کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہمارے کندھوں پر رکھی، اس پوری امت کو ذمہ داری دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، کہ تم کو لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے، اور فائدے میں کیا کرنا ہے آگے وہ بھی بیان کر دیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، ایک دوسروں کو خیر کی بات کہنا، بھلائی کی بات کرنا، ایک دوسروں کو سمجھانا، جو اصل چیز تھی ہمارے ذمہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کی طرف بلانا، خیر کے کاموں کی طرف دعوت دینا، نماز کی طرف، اعمال کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کی طرف، اپنی زندگی اچھی گزارنے کی طرف۔ جو ہمارے درمیان میں باتیں ہونی تھی زیادہ، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، محلے میں دوستوں کے ساتھ، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے جو باتیں ہم کو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے۔ تاجر اپنے سامان کی طرف بلاتا ہے، تاجر آدمی اپنا لوہا والا لوہے کی طرف، لکڑا والا اپنا لکڑا پیش کرتا ہے، سونے چاندی والے اپنا سونا چاندی پیش کرتے ہیں، اور ان کو کوئی کہ بھائی ہر وقت تم یہ باتیں کر اپنا دھندھو سے بھائی، کوئی کہے بھائی لکڑے والے یہ کیا صبح شام تم لکڑے کی بات کرتے رہتے ہو، دکان پر بھی، گھر میں آتے ہو تو فون پر بھی لکڑے کی بات۔ اس کو کوئی کہے بھائی تم ہر وقت ایسی باتیں کر، مسجد میں بھی بات کرتے کہ اپنا دھندھو سے بھائی۔ مٹی والا جو اینٹیں بیچتا ہے تو مٹی سے بناتا ہے، اسی کی بات کرتا رہتا ہے، صبح شام رات دن جہاں جاؤ اس کی ڈائری میں دیکھو تو وہاں بھی اینٹیں لکھی رہیں، اس کے حساب میں دیکھو تو اینٹوں کا ہی حساب ہے، مٹی کا، جہاں گئے وہ مٹی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو کوئی پوچھے کہ بھئی تم کیسی باتیں کرتے ہو سب جگہ، تو کہ بھئی آپ لوگ دھندھو چل۔ ایسے اس امت کو اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاوے، ہماری آپس کی باتیں خیر کی، بھلائی کی باتیں، اخلاق کی بات، اعمال کی بات، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، جو اصل ہمارے ٹاپک ہوتے ہیں، آج کل الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں، روزانہ میڈیا والے دیتے ہیں پبلک کو، اخبار والے، تو پھر صبح سے شام تک چلتے ہیں، بعض ٹاپک ہفتے بھر چلتے ہیں، بعض مہینوں تک چلتے ہیں، بعض صبح شام بدل جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے جو اصل ٹاپک تھے وہ یہ تھے، ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت، جس پر ہماری آپس کی باتیں چلنی چاہیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جو باتیں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی جو باتیں حدیثوں میں آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر فلاں مجلس میں یہ بات کہی، فلاں جگہ یہ کہی، مسجد میں بیٹھے تھے وہاں یہ کہا، باہر تھے تو درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلائی، اس کے پتے نیچے، اس وقت یہ بات کہی، راستے میں چلتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک کوڑے پر کھڑے ہو گئے اور ایک چھوٹا سا مردار بکر کا بچہ پڑا ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس موقع پر آپ نے یہ بات کہی۔ آتے ہیں واقعات سارے، ایسے صحابہ بیٹھے تھے فلاں جگہ، انہوں نے آپس میں یہ بات کہی، گھر میں بیٹھے تھے، گھر کے ماحول میں یہ باتیں ہوئی، تو ان کی باتوں میں زیادہ باتیں دیکھتے ہیں تو ایمان کی باتیں ہیں، اعمال کی باتیں ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، خدمت خلق کی باتیں ہیں، اس میں دنیا کا تذکرہ کم، زیادہ نہیں، مال پیسوں کا، زمین جاگیر کا، مکانوں دکانوں کا، سونے چاندی کا، اس کے تذکرے نہیں۔ بقدر ضرورت وہ بھی تجارت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے صاحب، ان کی تجارت کا بھی تذکرہ کیا کلام پاک میں اللہ نے، کو کیسے تاجر ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کیسے تاجر ہیں وہ، تجارت کرتے ہیں،
کہ ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، یعنی دکان پر بیٹھتے ہیں تو وہاں اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو سامان کی بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ کیا ہے ان کے اندر کہ اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اذان ہو جاتی ہے تو نماز سے ان کی تجارت روکتی نہیں، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تب ان کی تجارت ان کو زکوٰۃ سے مانع نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں جو ڈر ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اس کا۔ تو جو ہمارے اصل موضوع ہے، جو ہمارے درمیان میں باتوں میں آوے، وہ ایمان کی باتیں ہوں، ایمانیات کی باتیں ہوں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور آپ کے طریقوں کے فائدے، عبادت اور اعمال کی باتیں، اخلاق اور صلہ رحمی کی باتیں، ایک دوسروں کے ساتھ سلوک اور برتنے کی باتیں، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اولاد کی اچھی تربیت کی باتیں کرتے ہیں نا۔ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، کہ میرا انجینئر بن رہا ہے، میں نے فلاں جگہ ٹیوشن کروایا ہے اور فلاں کورس میں کروانے والا ہوں، آپس میں باتیں کرتے ہو، لیکن اس میں تربیت اور اخلاق کی باتیں نہیں ہوتی۔ اخلاقی لائن کا کوئی ٹیوشن نہیں، میتھ سائنس کا ٹیوشن بہت چلتے ہیں، میتھس اور سائنس کے ٹیوشن چلتے ہیں، کلاسز چلتے ہیں، کوچنگ کلاس ہے، لینگویج کے کلاسز چلتے ہیں، انگریزی سکھائی جاتی ہے فلاں، لیکن اخلاق، عادات اور تربیت کہ وہ مذاکروں اور موضوع میں ہی نہیں ہے۔ گھر میں بھی ٹیوشن ہے تو میتھ سائنس کا ہے، لیکن جو اخلاق کی تربیت ہے، بچوں کو آداب سکھانے ہیں، جو دین ہے ہمارا، جس کے ہم داعی ہیں، اور پہلی ذمہ داری اپنی ذات کی، نمبر 2 پر اپنے گھر کی، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ان کو دین سکھاویں، بیوی کو، بچوں کو۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے گھر میں روزانہ تھوڑا وقت فارغ کر کے اس موضوع پر گھر میں بات ہو رہی ہو، بیوی سے، بچوں سے، اچھی عادتوں کی، اچھے اخلاق کی، اعمال کی، عبادت کی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، گھر کے ماحول میں، کہ ہمارے گھر میں دین آوے، اور یہی ہماری اول فکر، پہلی فکر۔ اچھے بہترین والدین وہی ہیں جو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دین دیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہ اچھے ماں باپ کہ اپنے بچوں کو دین دیا ہے، ان کو اخلاق سکھائے، آداب سکھائے ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی سکھائی ہے۔ ایک طرف الفاظ کی تعلیم اگر حضور والی ہے تو ایسے عملاً تعلیم بھی حضور والی دینی ہوگی، تب جا کے کام بنے گا، ورنہ گھر کی معاشرت میں اگر دین نہیں ہے، گھر کی معاشرت میں دین نہیں ہے، تو وہ جو الفاظ کی، کلام اللہ کے الفاظ کی جو تعلیم ہے، وہ ایک حد تک باقی رہے گی، باقی دین زندگی میں نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رائج کیا ہے، اس میں عمل منتقل کیا، چھوٹوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں عمل منتقل کیا، اور عمل والے بنائے سب۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو عمل والی بنائی، ان کو علم بھی دیا، عمل بھی دیا۔ ہاں، ان کو عمل دیا، تقوی، صبر، شکر، عملاً عبادت، کہ ازواج مطہرات کی بھی نمازیں، فضائل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ان کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی خوبیاں لکھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے تذکرہ جہاں کیا وہاں ان کی خوبیاں بھی لکھی ہیں کہ ان کی کیا خوبیاں تھیں، کہ یہ بہت عبادت کرنے والی تھی، یہ بڑے صدقہ کرنے والی تھی، یہ بڑی علم والی تھی۔ تو اس میں یعنی سب کے اندر عبادت اور اعمال کی بڑی کثرت، صدقہ اور خیرات کی ان میں کثرت، سادگی ان کی زندگی کا جز بنا ہوا تھا۔ سادگی، کہ سادہ زندگی تھی۔ جب زندگی سادہ ہوگی تو دین پر چلنا آسان ہے، عبادت اور اطاعت بہت آسان ہے، ساری نمازیں آسان، رمضان کے روزے آسان،
صبح شام اللہ کی یاد میں لگنا آسان، ذہن یکسو ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا مزاج سادہ ہے تو اس کو سال بھر کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، سال میں ایک آدھ مرتبہ جائے گا کپڑے کی مارکیٹ میں، 2-4 جوڑی کپڑے خرید کے درزی کو دے دے گا، سلوا کے سال بھر کی چھٹی۔ اور مزاج میں سادگی نہیں ہے تو جب بھی بازار جائے گا آدمی کپڑا دیکھے گا، کل لے کر آیا ہے اور آج کسی دوست کے ساتھ جائے گا پھر نیا کپڑا دیکھے گا، کل جوتے خرید کے آدمی آیا ہے اور آج نیا کوئی شو روم دیکھ گا تو پھر گھس جائے گا کہ دیکھے تو صحیح کیا ہے۔ اور جس کے مزاج میں سادگی ہے، ایک جوڑی لے لی، اب 6 مہینے کے بعد ہم کو ضرورت پڑے گی تو 6 مہینے تک دماغ فارغ ہو گئے۔ یہی اگر مزاج بچوں کا، بیوی کا بنا ہے تو ان کا وقت ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں ضائع نہیں ہوگا، ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ورنہ اس وقت ہم دیکھیں کہ جو ہمارا طرز معاشرت ہے، جو ہمارا طرز معاشرت، عورتیں صبح اٹھتی ہیں جھاڑو ہاتھ میں ہوتا ہے ان کا، اور رات کو سوتی ہیں تو جھاڑو لگا کے سوتی ہیں، اور اس کے درمیان میں کبھی ناشتہ ہو رہا ہے، کبھی چائے بن رہی ہے، کبھی کھانا پک رہا ہے، کبھی کپڑے دھل رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے۔ یعنی ضرورتوں کو اتنا سارا پھیلا دیا ہم لوگوں نے کہ 5 فرض نمازوں کا بھی ان کے پاس وقت نہیں بچ رہا ہے۔ 5 فرض نمازوں کا، کہ ظہر کی نماز ان کی 3 بجے ہو رہی ہے، عشاء کی نماز 9 بجے 10 بجے پڑھ رہی ہو۔ ضرورتوں کو اتنا پھیلا دیا ہے۔ اگر طرز معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ہوگا تو اس میں سادگی، تکلفات نہیں ہے، تکلفات نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی جو ہیں وہ عام لوگوں جیسے کپڑے پہن لیتے تھے، تکلفات نہیں تھے کہ ایسے ہی کپڑے چاہیے، ایسا ہی کھانا چاہیے۔ مدینہ منورہ کا وہ قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے اور فلاں صحابی نکلے، اور سب میں تو سب کا فاقہ تھا۔ اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، وہ تو بہت مالدار آدمی تھے مکے میں، ان کا بھی فاقہ تھا۔ لیکن اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سارے تکلفات، تصنعات اور بناوٹ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بناوٹ نہیں ہے زندگی میں، ہاں ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اپنی اپنے اہل و عیال کی، اور موقع آیا تو ضرورتوں کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ ہاں ہماری ضرورتیں مانے ہیں عبادت میں بھی، ایسا ہمارا طرز معاشرت ہو چکا ہے کہ عبادتیں بھی وقت پر پوری نہیں ہو جو فرض ہے، اور گھر میں عورتیں ایسی مصروف ہیں صبح سے رات تک، مکان کی صفائی ہو رہی ہے، گارڈن کی صفائی کرنے کی ہے، چھت صاف کرنے کا ہے، یہ صاف کرنے کا ہے، وہ دھونے کا ہے، پردے لٹکانے کے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سارا بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی زندگی کو پڑھیں۔ یہ حکایت ہے صحابہ حضرت معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سے لکھوائی کہ وہ طرز معاشرت زندہ ہو، اس میں صحابہ کے ایمان کے، اعمال کے، اخلاق کے، ان کے تقوی کے، ان کے صبر کے، ان کے احسان و ایثار کے، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات ہیں، ان کے بچوں کے قصے ہیں، عورتوں کے قصے ہیں، جوانوں کے قصے ہیں، بوڑھوں کے قصے ہیں، ان کے فاقوں کے قصے ہیں، ان کے ایثار اور ہمدردی کے واقعات ہیں، غزوات کے واقعات ہیں، اس میں ان کی قربانیاں ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں، اور خالی وظیفے کے طور پر نہیں کہ 2 صفحے روزانہ پڑھ لیتے۔ تعلیم کے آداب میں گئے تھے، حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے پڑھیں کہ بچوں کے اندر اتر رہا ہو، ان کے جذبات یہ بن رہے ہیں۔ بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں بس دھیان سے، 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے، تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے ان کے جذبات بنتے ہیں، انٹرنیٹ پر چیزیں دیکھتے ان کے جذبات بنتے ہیں۔ باپ کا جذبہ بہت نیک ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، عالم بنے، دین کا داعی بنے، لیکن وہ تو کچھ اور دیکھ کر اس کے جذبات کچھ دوسرے بن رہے، وہ ابا کو پتہ نہیں ہے، اس کی ماں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ابھی چونکہ اس میں طاقت نہیں ہے بولنے کی، اس کو پتہ ہے کہ ابھی میں بولوں گا وہ تو ریئیکشن ہوگا، اس کو ابا کی مار پڑے گی، امی مجھے دبا دے گی، باقی اس کے جذبات اندر دوسرے پنپ رہے۔ لیکن جب اس کو ذرا زور آتا ہے بولنے کا اور طاقت آتی ہے پھر وہ بولتا ہے، بلکہ بولتا نہیں کر گزرتا ہے۔ اس لیے گھر کے ماحول میں دین لانا بہت ضروری ہے، اس کا راستہ یہ فضائل کے حلقے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو پانی ملے گا، ان میں سادگی منتقل ہوگی، ان میں جفاکشی منتقل ہوگی، جو بڑا جوہر ہے، جفاکشی بڑا جوہر ہے،
اس کے مقابلے میں عیش پرستی ہے، راحت اور آرام. تو راحت آرام کوئی خوبی کی چیز نہیں ہے. راحت آرام کی زندگی گزارنا اور اپنے بچوں کو راحت اور آرام کا عادی بنانا یہ کوئی خوبی کی چیز نہیں ہے. یہ تو خود گویا کہ ہم اپنے بچوں کو بیمار بنا رہے ہیں کہ 15 سال کا بچہ بھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے گھر میں ایسے صوفے لگا رکھے ہیں کہ وہ کبھی ٹیک لگائے بغیر بیٹھا ہی نہیں ہے بیچارہ بچپن سے. گھر میں ایسا کرسیوں کا ایسا نظام بنایا ہے کہ بیچارہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے کبھی ٹیک لگائے بغیر کسی کو بیٹھے دیکھا ہی نہیں. تو وہ کیسے بغیر ٹیک لگا کے بیٹھنا سیکھے؟ وہ تو بیمار ہو رہا ہے ابھی سے. اس نے کبھی پسینہ نکالا ہی نہیں ہے. گھر میں ایسا انتظام ہے کہ گرمی میں بھی کبھی پسینہ نہیں نکلتا. جفاکشی کی عادت نہیں بنی اس کی، راحت اور آرام کا عادی بنا تو اب یہ جوان ہو کر بالغ ہو کر 5 وقت نماز نہیں پڑھ پائے گا. اس میں قوت ہی نہیں ہے، جسم میں بھی طاقت نہیں ہے اور اندر دل میں بھی طاقت نہیں ہے کہ مسجد جا کر وہ تھوڑا سا مجاہدہ برداشت کر لے، تھوڑی گرمی برداشت کر لے. ابھی آج کل دیکھتے ہیں نوجوان جیسے فرض کی سلام پھرتے ہیں نا گرمی کے موسم میں تو بٹن کھولتے ہوئے آستینیں چڑھاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. حالانکہ یہ پسینہ تو اللہ کے نام پر بہا ہے، اس پر تو اجر ملنے والا ہے. اگر یہ نماز میں پسینہ ہوا ہے تو اللہ کے لیے ہوا ہے. یہ مشقت ہے، اس مشقت کا ایکسٹرا ثواب ہے. لیکن وہ صحابہ والی مشقتیں اور اس زندگی کا مذاکرہ نہیں. اس لیے ضرورت ہے یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ان چیزوں کی عملی مشق ہے. گھر چھوڑنا، گھر کے راحت آرام چھوڑنا، اور رائے خدا میں آدمی دور دراز جا رہا ہے، اپنا سامان اٹھا رہا ہے، اپنا بستر اٹھا رہا ہے، اپنے کپڑے دھو رہا ہے، کام کا سامان اٹھا رہا ہے آدمی. یہ ایک عملی مشق ہے. ہاں بہت زبردست مشق ہے اس میں کہ یہاں گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 میاں بیوی اور 1 بچہ ہے، لیکن 3 کے درمیان میں کتنا بڑا گھر بسانا پڑتا ہے. کتنا بڑا کچن، اس میں کتنے سارے برتن، وہ سارا اتنے سارے لوازمات کے بعد بھی روزانہ بیوی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کالے پہ وہ چمچ کم ہے تو وہ لانے کی ہے، وہ پیالے لانے کے ہیں، پلیٹیں لانے کی ہیں، وہ لانے کا ہے. اور یہاں جماعت میں 12 آدمیوں کی جماعت ہے، 12 آدمیوں کی، اور ایک تھیلی میں پورا تامس ہے، ایک تھیلی میں، اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں. کبھی چمچ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی پلیٹیں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی پیالے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. روزانہ ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، شام کا بھی کھاتے ہیں. تو زندگی گزارنے کے لیے تھیلا کافی ہے. یہ عملاً سمجھاتا ہے ہم کو کہ دیکھو اتنا کافی ہے کہ 12 آدمیوں کی جماعت جب اس پر 4 مہینے گزار سکتی ہیں تو ہمارا 4-5 کا گھر جو ہے اس پر زندگی نہیں گزار سکتی. ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے 4 جوڑی کپڑے لے جاتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ اور زیادہ ہوتے ہیں تو امیر صاحب کو کہتے ہیں کہ امیر صاحب تھوڑا سامان بتا رہے تھے، کوئی جگہ بتاؤ مکوانی. مرکزوں میں پھر رکھتے ہیں سب، امانت بنائے رکھتے ہیں. امانت تو اس میں ایسے ہی سائز سامان، کپڑے، کمبل وہ لا کے لوگ رکھتے ہیں وہاں. تو 4 جوڑی کپڑے، 2 چادر، 1 تکیہ لے کر آدمی نکلا ہے تو 4 مہینے پورے ہو جاتے. ارے ہو جاتے نا. یہ ایک عملی مشق ہے قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی. اور جب آدمی کے لوازمات تھوڑے ہوتے ہیں نا تو جماعت میں نکل کر آدمی عمل زیادہ کرتا ہے. لوازمات کم ہیں. یہ عملی زندگی کی مشق ہے پوری زندگی گزارنے کے لیے کہ اس محنت میں لگ کر ہمارا جو لیول ہے زندگی گزارنے کا وہ اوپر سے نیچے آ گیا. یہ کمال ہے ہمارا مومن کا، یہ کمال ہے. دنیا دار لوگ تو اپنا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا گھر ہے بڑا بن جاوے، 1 منزلہ ہے 2 منزلہ ہو جاوے، اتنے پر ہے تو اتنا ہو جاوے، اور یہاں محلے میں تو فارم ہاؤس بن جاوے. وہ اس کو ترقی سمجھتے ہیں. چاہے مسجد کی جماعت چھوٹ جاوے، نمازیں قضا ہو جاوے، دین رخصت ہو جاوے، بچے آوارہ ہو جاوے، کوئی حرج نہیں، لیکن فارم ہاؤس بن جاوے اور یہ ہو جاوے وہ ہو جاوے. اور ایمان والے کمال اس میں سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاوے دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی رغبت بڑھ جاوے اور جنت کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو. یہ اس کی مشق ہے جماعت کا یہ کام. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی پابندی کرے، اس میں پابندی کرے تاکہ دھیرے دھیرے ترقی ہو، آدمی آگے بڑھے، دین میں آگے بڑھے، اور زندگی گزارنے کا جو سٹائل ہے اس میں نیچے آئے.
4 سالن کھاتے تھے 3 کر دیا، 3 پکتے تھے 2 ہو گئے۔ آدمی 10 12 15 جوڑی کپڑے پہن رکھتا تھا، اب 10 کر دیے، 10 سے 8 پر آ گئے، 8 سے 4 پر، اب ضرورت کے ہو گئی کہ 4 جوڑی میں کام ہو جاتا ہے کہ آدمی نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے۔ اپنے لیے آدمی سادہ زندگی کا عادی بنتا جائے اور مشقت اور مجاہدے کا آدمی عادی بنے، جو مجاہدہ آدمی کو اعمال پر قائم رکھے گا۔ اور اگر آدمی راحت کا عادی بن گیا کہ ہر وقت گھر میں بھی اے سی ہے، گاڑی میں بھی اے سی ہے، آفس میں بھی اے سی ہے، تو اب آدمی ہر مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس کو تو اے سی والی مسجد چاہیے، تو دیہات میں جماعت میں جا سکے گا وہ کہ وہاں تو اے سی نہیں ہے، اور آدمی لیول نیچے لا رہا ہے کہ نہیں مشقت اٹھانی۔ اور ہم نہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ مشقت اٹھا رہے ہیں، کروڑوں لوگ اپنی حاجتوں کو خاطر، اپنی دنیا کے خاطر، اور جن کے پاس یہ اسباب نہیں ہیں وہ تو اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ اس پر ہمیں اجر ملے اور ہمارا دین برباد نہ ہو جائے، ہم چاہتوں اور خواہشات کے عادی نہ ہو جائے، اور ہماری اولاد بھی خواہشات کی عادی نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ آپ کے پاس بہت مال آیا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس فقر جو تھا وہ اضطراری تھا، آپ کے پاس مال بہت آیا، خیبر فتح ہوا، بہت مال آیا، آپ نے بہت تقسیم کیا، سب جگہ دیا۔ ازواج مطہرات کو بھی اس وقت تھوڑا سا دائیا پیدا ہوا کہ نفقے میں کچھ اضافہ ہو جائے گا شاید۔ آپ علیہ السلام 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے اپنی ازواج، اس وقت وہ دائیا ہوا پڑے گا، تو انہوں نے اس کی درخواست رکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تمہارے لیے زیبا نہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کی کیا دائیا ہو کہ بھائی ہوا تو چلو ان کو کچھ، بیچارے کہتے ہیں نا ہم کہ ہمارے بھی بچے بیچارے، ان کا کچھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عافیت کس میں سمجھی کہ ان کے پاس دنیا زیادہ نہ ہو، بقدر ضرورت سال کا نفقہ دے دیتے تھے، 1 سال کا دیتے تھے، اور اس میں بھی ان کو ایسا عادی بنا رکھا تھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہ پھر بھی ان کے فاقے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کا قصہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 80,000 درہم بھیجے تو صبح سے لے کر شام تک میں پورے کر دیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی صحبت و خدمت کا اثر تھا کہ راہ خدا میں لگانے کا مزاج بنا، جمع کرنے کا اور اس مال سے راحت اٹھانے کا مزاج نہیں بنایا، بلکہ یہ مال اللہ نے دیا تو اس کو لگانا ہے اللہ کے نام پر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں پر، اور اللہ کے کلمے کی بلندی پر اس کو لگانا ہے۔ یہ بیوی بچوں کا مزاج بنائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس خدام آئے بہت سارے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے فاطمہ کو، قصہ مشہور ہے۔ وہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی، لیکن روایت میں کہ شرم کی وجہ سے سوال نہیں کر سکے، واپس چلی گئی۔ دوسرے دن آپ نے پوچھا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ مقصد تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو مجھے آگے سے کہہ دیتی میں تجھے 2 خادم دے دیتا، تو میری پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، اور تیری یہ زندگی ہے، تیرے گھر میں اتنا کام تجھے کرنا ہے۔ ہم لوگ ابھی ہوتے ہیں نا حمایت میں آتے ہیں سب کہ بیچاری میری تو بہت لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں نے تو اس کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے، ہوتے ہیں ذرا سے حالات آ جاتے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا کہ بیٹا خادم سے بہتر چیز تجھے نہ بتاؤں، وہ کیا ہے کہ جب رات میں لیٹنے کے لیے بستر پر آیا کرے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے بہتر ہے۔ کام کم کرنے گئی تھی، ایک کام بڑھا دیا، تو کام کم کرنے کا مسئلہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ ہاں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو رات میں یہ تسبیح پڑھ لے گا اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی، عمل بتا دیا۔ ہاں، حالانکہ جائز تھا، آپ ایک نے 2 خادم دے دیتے تو کوئی حرج تھا؟ ناجائز نہیں تھا، لیکن ان کو اس زندگی پر، مشقت اور مجاہدے والی زندگی پر باقی رکھا۔ یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے ہے کہ ہم خود نکلیں، اپنی ضرورت سمجھ کر نکلیں، اپنے جوان بیٹوں کو نکالیں تاکہ ابھی سے وہ عادی بنیں مجاہدے والی زندگی، راحت والی زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا نہیں، اس کے لیے جنت ہے، وہاں کوئی مشقت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں پوری کریں چاہتے ہیں، یہاں تو کتنی طاقت ہمارے پاس ہے، بہت ذوق شوق سے لوگ گھومنے جاتے ہیں، 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں، اتنی طاقت ہے۔
گھومنے پھرنے جاتے ہیں لوگ، بچوں کو لے کر فیملیاں جاتی ہیں، تو گئے سفر کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں گئے، پہاڑی پر تھوڑا چڑھے اترے، تھک گئے، پورا ہو گیا کہ اتنی طاقت ہے اس میں، کیا گھومنے کا ہے؟ کہ جنت میں اللہ ایسی طاقت دے گا کہ آدمی گھوم پھر کے، کھا پی کے، موج کر کے، شوق پورے کر کے تھکے گا نہیں۔ دنیا جو ہے دنیا وہ تو حکم پورا کرنے کی جگہ ہے، اس لیے اس راستے میں مشق کرنی ہے، مشاہدے کی، مشقت والی زندگی کی، عبادت کی، ذکر کی، تلاوت کی، دعاؤں کی، اللہ سے تعلق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے کی، اور مخلوق خدا کے اوپر رحم کھا کر لوگوں کی خوشامد کرنے کی مشق ہے، خوشامد کرنے کی مشق۔ اس راستے میں جو دعوت سیکھنی ہے وہ ہے، کہنا تو سب کو آتا ہے لیکن ہر ایک اپنے انداز سے کہہ رہا ہے، کوئی ڈانٹ کر کہہ رہا ہے، کوئی جھڑک کر کہہ رہا ہے، کوئی زور سے کہہ رہا ہے۔ یہاں جو تبلیغ میں نکل کر جو ہے دوسروں کو کہنے کی بھی مشق ہے کہ کیسے کہنا ہے، بیوی کو کیسے کہنا ہے، بچوں کو کیسے کہنا ہے، جوانوں کو کیسے سمجھانا ہے، بوڑھوں کو کیسے سمجھانا ہے، غریبوں کو کیسے سمجھانا ہے، کہ جماعت میں نکل کر گشتوں میں اس کی مشق ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، سب تاجر لوگ ہیں، ہاں یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ٹال نہ دیں، جائیں گے بعد میں، کر لیں گے، پھر کریں گے، ہم تو پہلے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ سمجھ کی چیز یہ ہے کہ آدمی اس کو کرے اور آگے بڑھے، دھیرے دھیرے آگے بڑھے، خود ہی آگے بڑھے، کہ 10 سال سے چلہ لگا رہا ہے، اب طے کرے کہ اب سال میں 2 چلے لگاؤں، یہ تو آدمی کی ترقی ہے کہ آگے بڑھا ہے۔ 10 سال سے 3 دن ہر مہینے لگا رہا تھا، اب آدمی نے خود ہی ایسی تدبیر کی کہ اب مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن لگاؤں۔ دوسرے 5-7 سال اس طرح گزارے، اب آدمی خود ہی تدبیر کر رہا تھا، اپنے اسباب کو اس طرح سیٹ کر رہا تھا کہ اب وہ سالانہ 4 مہینے پر جائے گا، کہ 2 چلے کیے اس نے، ہر سال 4 مہینے لگائے۔ یہاں اپنے اسباب کو ٹھیک کرتے 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 آدمی اللہ سے مانگتے ہوئے راہیں کھول رہا ہے اپنے لیے، اور اپنے بچوں کو لگا رہا ہے، پوتوں کو لگا رہا ہے، نواسوں کو لگا رہا ہے، بھتیجوں کے پاس جا رہا ہے، بھانجوں کی خوشامد کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس رخ پر سب کو لگا دیا تو بہت سارے ہمارے مسئلے کم ہو جائیں گے۔ ابھی جوان اولاد سب کے یہاں مسئلہ بنی ہوئی، بھانجے بھتیجوں کے مسئلے ہیں۔ یہ آسان راستہ ہے، یہ حکمت والی تدبیر ہے کہ ان کو نیکی کے کام پر، نیکی کے راستے پر لگا دیں تو وہ دوسروں کو نیکی پر لگاتے ہو جائیں گے، ان کی صلاحیتیں صحیح لگ جائے۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ زمانے کے جو الا بلا ہے، جو حالات ہیں، وہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گے، پھر ان کے مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے ہماری زندگی پوری ہو جائے گی۔ ایک اچھی تدبیر ہے کہ جوان ہوتے ہی ان کو کام سے جوڑ دیں، مقامی کام میں، تعلیم میں خود لے کر بیٹھے بچوں کو، مسجد میں 5 وقت نماز میں ان کو لے کر آوے اپنے ساتھ، ان کو کھلے نہ چھوڑ دیں۔ تجارت سکھانے کے لیے تو ساتھ میں دکان پر لے جاتے ہیں، لیکن دکان بند کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دھندا سکھانا ہے تو بچوں کو ہم دکان پر ساتھ رکھتے ہیں کہ کاروبار سیکھیں، اور جب ہمارا کاروبار ختم تو دکان لاک کر کے بچے کو ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اب جہاں جانا۔ تو دین سکھانے کے لیے ساتھ میں رکھنا ہے، ان کو اپنے ساتھ 3 دن لے جاویں، 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہوا ہے، اپنے ساتھ باری باری ایک کو 3 دن لگواویں، اور پھر وقت آوے آگے ان کو تو پہلے ان کے 4 مہینے لگاویں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب پہلے ہم خود کر رہے ہوں گے۔ ایک تاجر باپ ہے تو اپنے بچوں کو تاجر بنا دیتا ہے، لیکن ایک مزدور باپ بچے کو تاجر بنا سکتا ہے؟ وہ تو خود ہی مزدوری کر رہا ہے۔ تو ہم خود، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سب خود پہلے طے کریں کہ انشاءاللہ دین کے اس کام کو اپنا کام بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ ہم سب نیت بناوے اس اور دل سے نیت کریں۔ نیت ہمارا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، خالی لوگوں کی شرما شرمی میں انشاءاللہ کہہ دیا اتنا نہیں، ہمارا اور اللہ کا معاملہ۔ اگر اللہ ہمارے دل کو دیکھ کر کے دل میں ہمارا ارادہ سچا ہے، اللہ اس کو سچا کر دے گا، اس کو سچا کر دے گا، اور ہماری طلب پر، ہماری محنت مشقت پر اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے گا، اور دنیا کے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ اصل چیز یہ کہ ہم خود ہدایت یافتہ بن جاویں اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاویں۔ ہمارے قرب و جوار میں کتنے لوگ بس رہے ہیں جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور دنیا میں ایسے کروڑوں انسان۔ ہماری لالچ یہ ہو کہ ہم اس کا ذریعہ بنے دنیا میں خیر پھیلنے کا، جیسے صحابہ خیر کا دنیا میں ذریعہ بن گئے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سچے دل سے نیت بنا،
ارادہ کریں. ہاں اگر ارادہ سچا ہے تو جو آزار ہیں ان آزار میں اللہ پاک راستہ نکال دیتا ہے, اللہ راہ کھول دیتا ہے. لیکن بندہ ارادہ کریں, اپنے بس کی تدبیر کریں, کوشش کریں, نکلنا چاہیں. ایک آدمی پھنس گیا ہے کسی جگہ پھنس گیا ہے, باہر سے 50 آدمی کہہ رہے ہیں بھائی آ جا, ادھر سے آ جا, یہ رسی ڈال رہے ہیں, پکڑ لے, لیکن وہ پکڑتا نہیں اور وہ اندر بیٹھا ہے. یہ نکل سکے گا پھنسا ہوا؟ نہیں نکلے گا. لیکن ایک آدمی پھنس گیا ہے, اس کو نکالنے والا کوئی نہیں, وہ خود تدبیر کر رہا ہے, کبھی دیوار پر چڑھ رہا ہے, کبھی یہاں جا رہا ہے, کبھی وہاں جا رہا ہے, کبھی تو ایک نہ ایک دن اس کی تدبیر کام آ جائے گی, وہ باہر آ جائے گا. تو ایسے ہی ہم خود نکلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نکلنے کی راہیں کر دے گا. کرتے نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ حضرات نے طے کیا ہے 4 مہینے چلے کی جماعتیں بنانے کا, تو آج ابھی مغرب بعد بیان ہوگا, پھر دعا ہوگی, مصافحہ ہوگا, تو اس سے نقد کون ہمت کرے کہ انشاءاللہ ہم نقد اپنی ترتیب بناتے ہیں اور مغرب کی مجلس میں انشاءاللہ مصافحہ کر کے اپنی ترتیب بنا لیں. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر پیش کر کہ انشاءاللہ ہم نقد تیار ہیں 4 مہینے کے لیے, چلوں کے لیے. کھڑے ہو جاؤ. اکثروں کا سال تو ہو ہی چکا ہے, کسی کے 2 سال, کسی کے 3 سال, کسی کے 4 ہو گئے. ہمت سے پیش کرو کہ انشاءاللہ ہم نقد تیار ہیں, اور مغرب بعد ہمیں جماعتیں مکمل کرنی ہیں تو اسی مجمع سے یہ جماعتیں مکمل بھی کریں گے اور دعا کے بعد مصافحہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی ترتیب بنا لیں گے. اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں. کم از کم 3 جماعتیں تو اپنوں نے دوپہر میں طے کی بھائی جمعہ سے پہلے, کہ 2 جماعتیں چلنے کی, 1 جماعت 4 مہینے. ہمت کر لو, کھڑے ہو جاؤ. جوانوں سے بھی ہماری گزارش ہے, ہمت کرو, اللہ ہی آسان کرے گا انشاءاللہ. اللہ مدد کرے گا, اور اللہ کی مدد بہت بڑی ہے, بڑی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. کھڑے ہو کر اظہار کریں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور اپنی جماعتوں کی تکمیل